مبارکباد کے لائق ہیں سرزمین سسونا کے غیور جوان بوڑھے بچے جنہوں نے سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف سرکار غوث اعظم کے نام پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اراکین کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین تو زور سے کہہ دو۔ معاونین کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے، ذاکرین کے ذکر کو قبول فرمائے، اللہ سامعین کی سماعت کو قبول فرمائے۔ اس محفل کو غوث پاک کے صدقے اللہ ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی اچھی نظامت پیکر اخلاص و مربت حضرت مولانا ظفر رضوی صاحب فرما رہے ہیں، اور ایسے ایسے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے، محفل لالہ دار ہو گئی۔ ان سے قبل مداح خیر الانام جناب شریف اختر صاحب بہترین کلام پڑھ کر آپ کے سامنے سے رخصت ہوئے۔ میرے بعد ایک ہیرا بھی چھپا ہوا ہے، جب چلاک تم ہو نا تو اب جلسہ کرانے والے بھی تم سے کم نہیں ہیں۔ کبھی آپ اس چکر میں ہو۔ ابھی پرسوں کیا ہوا تھا بھائی میرے ساتھ سنبل علاقے میں، پرسوں رات میں انہوں نے مجھے طے بنا کر رکھ لیا اندر۔ جلسے والے مجھ سے بولے حضرت، میں کہا ہاں، بولے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں باہر تھا، آ گیا میں۔ تو بولے آپ ایک کام کریں حضرت، آپ آرام کر لیجیے۔ میں نے سوچا یار بڑی اچھی کمیٹی ہے یار، بڑی محبت کر رہے ہیں۔ آرام سے کمبل لا کے ڈالا، اچھے روم میں مجھے لٹایا، کمرہ اندر سے لوک کر کے بولے اب سو جائیے، ہم بہت اچھے وقت پہ آپ کو جگا لیں گے۔ میں کہ بڑی خاطر ہو رہی ہے، رات کے 1:30 بجے مجھے جگانے آیا ہوں۔ 1:30 بجے ہم نے پوچھا ہوا کہ بولے صاحب 4 شاعر تھے، چاروں پڑھ کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو بولے اب آپ تقریر کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جلسے والے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، در در جا کے بھیک مانگتے ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ سسونا میں کچھ ایسے بھی ہوں گے یار بہت اچھا کام کیا بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ آج چلے ہیں آج جلسہ کرانے کے لیے، ہاں کتنے ادھر مچا رہے ہوں گے۔ کچھ کہہ رہے ہوں گے ادھر بلب نہیں لگا، ادھر تک ڈوری نہیں آئی، ادھر اجالا ہی نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے ادھر ہارن نہیں بندھے گا، اس کھمبے پہ بندھے گا۔ عجیب عجیب رنگ کا آدمی ہوتا تھا، مگر پھر بھی اپنے کان بند کر کے انہوں نے غوث پاک کی محبت میں جلسہ کرا لیا۔ ساری باتیں سن کے جو نبی اور نبی والوں کا ذکر کر لے کرا لے وہی کامیاب ہے۔ اور میں تو جلسہ کرانے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں تقریروں میں، جب اللہ والوں کا ذکر کرانے چلو تو کسی کی باتوں کو کانوں لگاؤ مت۔ دین کا کام اللہ سب سے نیلے تک، سسونا میں تو اور بھی ہوں گے، مگر تمہیں کو کیوں چنا ہے بھیک مانگنے کے لیے؟ دین کا کام کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ صبح کو کرتا پاجامہ پہن لو، صبح کوئی لو اور ٹوپی لگا کے نکل جاؤ، کتنے تو یہ ہوں گے یار اللہ سلامت رکھے تجھے، اور کتنے پیچھے سے کم گے کوئی جوڑ ہوگا۔ صحیح بتا رہے ہوں؟ ہاں بولے کوئی جگاڑ ہوگا، جگاڑ۔ ہاں یہ دیکھو ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو پتھر پھلدار پیڑ پر ہی مارتے ہیں بچے، کانٹوں دار پر کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے حملے دینداروں پہ ہوئے ہیں آج تک، جاہلوں پہ کوئی حملہ نہیں کرتا۔ کرو مر، اس کا اجر اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا، قیامت میں بھی دے گا۔ 2-4 مولانا لوگ بیٹھے ہیں دیوار پہ، شاید اسٹیج خالی ہے، حضرت اچھا نہیں لگ رہا، آ جاؤ مولانا صاحب آپ آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے، آ جاؤ۔
ہے نہیں؟ دیکھو منبر رسول خالی ہے، آپ کی شان یہ تھوڑی ہے پیچھے رہے، آپ تو آگے والے ہیں، آپ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں، آ جاؤ اسٹیج پہ آ جاؤ، ہے نا، آ جاؤ، اور صرف سسونا میں نہیں، کہیں بھی جلسہ ہو تو تم دیواروں پہ مت بیٹھا کرو بھائی، تم دیواروں والے تھوڑی ہو، اللہ نے تمہارے لیے منبر بنائے ہیں، ہاں، اور تم کو شان، تمہیں شوکت، تمہاری عزت اللہ نے وہ رکھی ہے کہ ہر موقع پر تمہیں آگے رہنا ہے، یہاں بھی آگے، میدان محشر میں بھی آگے، ایسی ویسی شان تھوڑی ہے تمہاری، تمہاری عزت کا حال یہ ہے، عام مرتا ہے تو مٹی اسے کھا لیتی ہے، مگر جب عالم مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے خبردار، قبر کی مٹی لمبی اور چوڑی ہو جا، اسے کھایا نہیں جائے گا بلکہ قیامت تک اس کے جسم کو رکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حسن غوث الورا قاری اقبال صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، درود شریف پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انسان۔ زور سے بولو، انسان۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے انسان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا جانور بنا دیتا، مکھی بنا دیتا، مچھر بنا دیتا، خچر بنا دیتا، بھٹوں پہ لوگ تم پر رکھ رکھ کے اینٹیں ڈھوتے، بیل بنا دیتا، لوگ تم پر رکھ کے گنا ڈھوتے، کچھ بھی بنا دیتا، تو اس کی شان ہے کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر بھی تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا، تمہیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کر بھی تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، سر سے پاؤں تک، ساری زندگی اللہ کی نعمتوں پر آپ ذرا نظر تو رکھیں، یہ جو آپ کے سر میں دماغ ہے نا، دماغ جسے آپ اور ہم بھیجا کہتے ہیں، کیا قیمت ہے اس کی؟ اس سے پوچھو جس پہ دماغ نہ ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھو جو بہرا ہے، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جو اندھا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھو جو گونگا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس پر پیر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو اچھے اچھے مکان، ایئر کنڈیشن بنگلے تم نے بنائے رکھے ہیں، الگ الگ روم میں تم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سلاتے ہو، قیمت اس سے پوچھو جو جھوپڑے میں پڑے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اچھے اچھے ناشتوں کی قیمت اس سے پوچھو جنہیں تین تین دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا، اچھے اچھے کھانوں کی قیمت اس سے پوچھو جو اسٹیشنوں پر کٹورا ہاتھ میں لے کے دوسروں کا منہ کرتے ہیں، کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، سب کچھ دیا رب نے، تو نے کیا کیا زندگی میں؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ کیا تو نے، کچھ کیا تو نے؟ ایک جملہ نکلتا ہے تیری زبان پر، خدا کا کرم ہے صاحب، میرا بیٹا بہت آگے بڑھ گیا، ڈاکٹر صاحب جب سے بنا ہے مکان بنا لیا، ماسٹر جب سے بنا ہے کار خرید لی، انجینئر جب سے بنا ہے میں نے پلوٹ خرید لیے، میرے بیٹوں نے جب سے کمایا ہے میں نے تو نام روشن کر دیا، پلوٹنگ کا کام جب سے چلا ہے، ارے میاں گاؤں کی پردھانی بھی ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی آتا نہیں، ہمت ہے کسی کی جو سسونا کا کوئی آدمی اب ہمارا مقابلہ کر لے؟ ارے وارے والا لفنگے، شرم نہیں آتی تجھے؟ غیرت نہیں آتی تجھے؟ بیٹے کو ماسٹر انجینئر ڈاکٹر بنا کے زندگی پر گھمنڈ کرنے والے، غرور مت کر۔ ابھی چلا ہوں مراد آباد سے،
مولانا ظفر بزمی صاحب سے پوچھیں، جب فون پر بات ہوئی تو میں نے کہا حضرت آنے میں تھوڑی دیر لگے گی، راستے میں جو 2 ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں اپنی آنکھ سے میں نے ابھی، ایک رامپور دوراہے پر اور دوسرا دلپت پور کے قریب بھیجا نکل کے سامنے پڑا تھا، میں نے خود اپنی کار رکوا کے سامنے اس کو دیکھا، یا کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی کار آگے کی، کیا ہے تیری زندگی کا بھروسہ، بیٹے نے ترقی کی، ارے بھیا بیٹے کا کمال ہے، ہمارا کمال ہے، اولاد کا کمال ہے، میرے بھائیوں کا کمال ہے، یہ دماغ ہے تیرے پاس، ارے بھیا ہم تو بہت کھانے پینے والے لوگ ہیں، ہمارے ذہن کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو نے کبھی یہ بھی سوچا تیرے باپ کا کچھ نہیں ہے اس میں، یہ تیرا ضمیر ہے جو تو ایسا چوریانی کے جملہ اپنے منہ سے اگل رہا ہے، اگر سچائی پر قدم رکھے گا تو تجھے پتہ یہ لگے گا عقل بھی خدا نے دی ہے، دولت بھی خدا نے دی ہے، عزت بھی خدا نے دی ہے، شہرت بھی خدا نے دی ہے، مقام بھی خدا نے دی ہے، مکان بھی خدا نے دیا ہے، سواری بھی خدا نے دی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا سر زمین سسانا محلہ گوٹھیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا مت، 4 بھائیے ہیں 4، ارے میاں پڑوسی کو جینے نہیں دے رہے، 12 بجے سو کے اٹھ کے کول گئے کر رہا، کیپری پہن کے محلے میں گھوم رہا، کیا بات ہے بھائی، کہہ رہا مولانا وہ بڑے لوگ ہیں، وقت کتنا بڑھا رہی ہے، انہیں وہ رات کو دیر سے سو میں صبح کو دیر سے اٹھے، ہاں بڑے آدمی ہیں، اتنا بڑا ہے تو، جس دن موت آئے گی نا تیری، ناک کی مکھی نہیں اڑا پائے گا بیٹا، ہاں، اور تیری حیثیت کیا ہے، 6 مہینے پہلے پر نظر ڈال، الہ آباد اور بنارس کے کنارے سے گزرنے والی گنگا اور جمنا میں ہزاروں تجھ جیسے جوان بہتے دیکھے ہیں لوگوں نے، کوئی ندی علاقے کی اور تالاب ایسا اچھلتا نہیں جہاں پر کسی کی لاش نہ پڑی ہو، ہاسپٹلوں میں جھوس رہے تھے لوگ بیماری سے، دیکھنے والے نصیب نہ ہوئے، ہاتھ پکڑنے والے نصیب نہ ہوئے، پانی پلانے والے نصیب نہ ہوئے، دوائی دینے والے نصیب نہ ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے نصیب نہ ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، تیری عقل چند دنوں میں نکال دی، تیرا گھمنڈ چند دنوں میں نکال دیا، تیری ساری عقل بندی چند دنوں میں موت کے رکھ دی، جانتے ہو ہوا کیا، باپ بیٹے کے قریب نہیں، بیٹا باپ کے قریب نہیں، بھائی بھائی کے قریب نہیں، پڑوسی پڑوسی کے قریب نہیں، رشتہ دار رشتہ دار کے قریب نہیں، رامپور بریلی مراد آباد اس کے علاوہ علاقے کے جس اضلاع میں بھی آپ نظر ڈالو گے، ہر ضلع کی پوسٹ مارٹم مرچری میں سینکڑوں لاشیں پولیس نے کیروسین چھڑک کے آگ جلا دی، کوئی بچانے والا تم لوگوں کو نصیب نہ ہوا، اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، عقل کے چلنے والے، مجھے بھولنے والے، اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، تیری حیثیت کیا ہے، یہاں آ کے دیکھ، کفن نہ ملا تجھے، غسل نہ ملا تجھے، مٹی نہ ملی تجھے، کانٹے نہ ملے تجھے، قبر کی مٹی نصیب نہ ہوئی تجھے، سسونا کے زندہ دل سنی، کان کھول کے سن، تیرا بھائی تجھے غسل دے دے، یہ تیرا مقدر ہے، تجھے کفن دے دے، یہ تیرا مقدر ہے، تیری نمازیں چلا بکل لے، یہ تیرا مقدر ہے، 4 محمد مصطفیٰ کے غلام تجھے کاندھے پر رکھ کے تیری قبر میں اتار دے، یہ تیرا مقدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت انجمن عاشقان اعلی حضرت کمیٹی سر زمین سسانا محلہ گوٹھیا، نعرہ تکبیر۔ عجیب زندگی تمہاری، اتراؤ مت، سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے، اور آہستہ بول، کبھی پولیس پکڑ کر لے جا، سبحان اللہ، کوئی بات ہے یہ، میں بھی نعت پڑھ لے ہوں جیسے بول لے ہو، زور سے بولو آواز نکال کے، سبحان اللہ، اور دل لگا کے بولو، سبحان اللہ،
سر جھکا کے جی لے. سر جھکانے میں مزہ ہے, سر اٹھانے میں مزہ نہیں ہے. ہاں, جھکنے والوں کو اللہ بڑا بناتا ہے. زور سے بولو. اور جب اکڑ کے چلو گے تو اکڑنے والے بہت آئے تھے بھئیے, 2 بار ہو گئے. ہاں, اٹھانے والے نصیب نہ ہوئے انہیں. آج بھی ذلیل ہیں, کل بھی ذلیل تھے, قیامت تک ذلیل رہیں گے. سب سے بڑا اکڑ کے چلنے والا تھا ابلیس. قیامت تک کے لیے اللہ نے مردود کر دیا, لعنت کے توق ڈلوا دیا. سر جھکا کے آئے تھے مدینے میں حضرت بلال. زور سے نہیں بول رہے. آنکھ میں آنسو لے کے آئے تھے حضرت بلال. پھٹا ہوا کرتا پہن کے آئے تھے حضرت بلال. ننگے پیر آئے تھے حضرت بلال. گرد و غبار میں اٹے ہوئے جھکے چلے آئے تھے حضرت بلال. نبی کو پیار آیا کہ میرا بلال سب کچھ کرانے اور پٹنے کے بعد بھی میرے سامنے جھک کر آ رہا ہے. نبی آگے بڑھے, مسکرا کے سر پکڑ کے چوم لیا, سینہ چوم لیا, ہاتھوں کو چوم لیا. ساری دنیا نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتی ہے. لاکھوں سلام ہو بلال کی عزت پر جسے خود مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے چوم رہے. سنیے, آئے قریب, نبی نے اٹھایا, گود میں لیا اور اٹھا کے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. سبحان اللہ. اور کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے کہا, بلال ہوگا آج تک غلام, مگر تیرا جھکنا اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے قیامت تک کے لیے تجھے اپنی امت کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. زور سے بولو. سبحان اللہ. آج تو کوئی کسی کے سامنے جھکنے تیار ہی نہ. اب جھکنے کی بات کر رہے ہو, سلام تک نہ کر رہے. اگر کار لے لی تو گاؤں میں شیشے چڑھا کے جا رہا, 1 منٹ میں منہ پھیل جا روڈ پہ. ہاں, دانت دوسرے بھی نہیں, تھیلیاں بنانے بھی ان کے. اسے کبھی نہ بھول. آنکھوں سے دیکھا ہم نے, خون لکڑیوں سے چھٹاتے دیکھے ہیں لوگ. اطراب مت. اللہ رب العزت اگر آسمان پر اڑنے والے جہاد میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو اپنے ہنر پہ ہی گھمنڈ مت کر, اللہ کا شکریہ ادا کر. تیرا کمال نہیں ہے, تجھے تیرے رب نے نوازا ہے. زور سے بولو. کوئی بھی ہو, ماسٹر صاحب ہوں, ڈاکٹر صاحب ہوں, انجینئر صاحب ہوں, کلکٹر صاحب ہوں, امیر صاحب ہوں, عہدیدار ہوں, زمیندار ہوں, کوئی گھمنڈ مت کرو. حافظ جی ہوں, قاری صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, مفتی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, مقرر صاحب ہوں, کوئی بھی 1 منٹ میں چھن جاتا عہدہ. اللہ کو نہ بڑا بنانے میں دیر لگتی ہے اور نہ ذلیل کرنے میں دیر لگتی ہے. اس لیے جو رب نے عطا کیا ہے نا تمہیں, اس پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دیے پر شکر ادا کر. اور جس دن ہونے کے باوجود, یعنی اللہ نے دولت بھی دی, عزت بھی دی, علم بھی دیا, شہرت بھی دی, مقام بھی دیا, سب کچھ عطا کیا, اس کے باوجود بھی اگر تم جھک گئے, سمجھ لے پھر تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جھکنے والوں کو اللہ اتنا بلند کرتا ہے, اتنا اونچا کرتا ہے, خدا کی قسم کہ زمانہ مل کر پھر اسے نیچا نہیں کر سکتا. اللہ کو بہت پسند ہے جھکنا, تمہارے رسول کو بہت پسند ہے جھکنا. اگر بڑا ہی بننا چاہتے ہو تو اٹھنا مت سیکھو, جھکنا سیکھو. جس دن تم نے انا کو قتل کر دیا اپنے دل سے, اتنا اونچا ہو جاؤ گے, اگر تمہاری عزت کو کوئی ہتھیلی پر لے کر بھی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے گھومے گا تو اس کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے, تیری عزت پر آنچ نہیں آ سکتی.
ضرورت ہے آج انا ختم کیجیے. تمہاری انا نے، تمہاری غلط فہمی نے، تمہاری غلط زندگی نے آج تمہیں تباہ کر کر جی جی حال کیا ہے تمہارا؟ بستی بستی میں پارٹی بندی ہے. مسلمان ہیں، ہر علاقے میں پارٹی ہے، ہر گاؤں میں پارٹی ہے. یہ تیلی ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ شیخ ہے، یہ ترک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. بولے مطلب؟ اور یہ مسجد بڑھئیوں کی ہے، یہ ترکوں کی ہے، یہ شیخوں کی ہے، اور ہم تو ہماری تو الگ ہی ہے. بولے تم کون ہو؟ بولے نمبردار. ارے مسجد پر لکھا تھا یار ایک جگہ نمبرداروں والی مسجد. کیا پوچھو نمبرداروں والی تیرے باپ کی ہے مسجد. مدینہ مسجد، مدینہ مسجد، رضا مسجد، غوث پاک مسجد، غریب نواز مسجد، صابر پاک مسجد، نظام الدین مسجد. یہ تو سمجھ میں آتا. نمبردار مسجد، مکھیا مسجد. عجیب آدمی ہو. پھر کہہ رہے ہو بولے وہ یارو مسلمانوں کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ہو گیا بھائی؟ بولے بڑے حملے ہو رہے ہیں. مولانا بات کیا ہے؟ منہ تو پھیلاتا پھر رہا اور مسئلے مولانا بتائیں گے تجھے. سارا کام خراب تم کرا رہے ہو خود. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ویعفو عن کثیر، وہ تو اللہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تم اس لائق نہیں ہو کہ آسمان سے پینے کے لیے تمہیں پانی ملے. تم اس لائق نہیں ہو پہاڑوں کے اندر سے تمہیں ہوائیں ملے. تم اس لائق نہیں ہو کہ زمین کے اندر سے تمہیں مغزیات ملے. تم اس لائق نہیں ہو درختوں سے تمہیں پیالی کے پھل ملے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ہوائیں ملے، تمہیں سانسیں لینے کے لیے یہ ہوائیں نصیب ہو. تم اس لائق نہیں ہو. تمہاری کھیتیاں تمہیں گیہوں اور چاول یعنی کہ اگا کے دے. اس لائق ہو ہی نہیں. کسی کا صدقہ ہے یار. بے شک سبحان اللہ. کسی کا صدقہ ہے. سے سونا والو ایک بات بتاؤ. ایک بات تو صبح کو 8 بجے اٹھ رہے ہو، فجر ڈھونڈ لو نا. فجر پڑا ہوئے کم سے کم 18 دن ہو گئے. اور بات تو ایسے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ کے میناروں کو سلام کر کام ہے. بولے اگلے سال کوئی ملے نہیں. اور دعویٰ کود کے کہہ رہا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑا. میں پہلے پکڑ کو لے جھوٹے تیرے ہاتھ میں اور نبی کا دامن. کہہ رہا سچے عاشق ہیں ہم نبی کے. نماز دیکھتے اتنی عاشق پکا. کس مفتی نے فتویٰ دے دیا تجھے؟ جاہل نے. کون سا مل گیا تجھے وہ کرائے کا مفتی؟ تو تجھ سے کہہ رہا کہ تو نبی کا عاشق ہے. کان کھول کر غوث پاک کے جلسے میں سن. نبی کی محبت کا نام نماز ہے اور نماز کا نام محبت رسول ہے. جو نبی کا عاشق ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو 5 وقتہ نمازی ہوگا وہی مصطفیٰ کا عاشق ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا غالب اقبال مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑی دور سے آ رہے ہو بھائی. یہ تو کیا ہی بیٹھا. اچھا قریب ہیں آپ بیٹھو. ایسے ایسے لوگ ہیں قریب بیٹھو. دور سے آنا پڑے گا. دیکھو ایک بزرگ کھڑے ہیں ہمارے. ہو سکے تو انہیں کچھ کرسی دے دو چچا کو. سفید داڑھی والوں کی عزت کرنا سیکھو. اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. بے شک. زور سے بولو بھائی. سبحان اللہ. اچھا میں تقریر ایسی کروں گا یہی کر دوں یا کوئی دوسری کر لوں؟ یہی کر لوں. تم تو بولیو مت پیچھے والے. تم تو مشورہ کر لو. ظفر غزنوی صاحب کو بتا دیو جو بھی مشورہ ہو یہ کر لو. تو مجھے پرسوں کو فون کر بتا دیں. ارے زور سے کہتے ہو. فجر میں اٹھتے نہیں. صبح ناشتہ تیار. ظہر پڑی نہیں دوپہر کا کھانا تیار. عصر نہیں پڑی پھر ایک کپ چائے تیار.
مغرب اور عشاء نہیں پڑی، پھر کھانا تیار، عشاء کا دور تک نام نہیں، بستر پہ آئے خراٹے کے لیے، گردن الگ پیر کہیں، مستی سے سویا، صبح اٹھا پھر ناشتہ، قسم کھا کے بولو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون نمازی کے لیے ہے۔ اب یہ بتا تجھے نیند کیوں آئی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کبھی خیال کیا تم نے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ کبھی نظر ڈالی تم نے؟ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ بے شک مطلب یہ بھی سوچنے کی بات ہے یہ؟ بے شک زور سے بولو، بے شک اللہ کا فرمان حق ہے یا نہیں؟ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ وسیم کتا کہہ رہا قرآن کو ہم بدل کے چھوڑیں گے، 26 آیاتوں کو ہم نکال کے چھوڑیں گے۔ ابے حرام کی اولاد، حرام کی پلے، کان کھول کر سن، بریلی میں بیٹھنے والے مفتی اعظم نے شریعت کے خلاف فتویٰ دیا تھا، پورا ہندوستان سمٹ کے آیا، فتویٰ بدل دو تو مجدد کا بیٹا بولا گردن کر سکتی ہے۔ شریعت کے خلاف جو فتویٰ دے دیا گیا، شریعت کے خلاف جو جملے بولے گئے، اس کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا۔ کہاں تختہ دار پر بھی جا سکتے ہو، سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ دورے ایمرجنسی تھا، مجدد کا بیٹا بولا سب گوارا ہے، کہاں فتویٰ بدل دو، کہاں نہیں بدلیں گے، کہاں تو پھر ایسا کرو جو کہا ہے وہ واپس لے لو، یا فتویٰ بدلو یا واپس لے لو۔ مفتی اعظم نے کہا نہ واپس لیں گے نہ بدلیں گے، ہم بریلی والے ہیں، ہم بکے ہوئے مولانا نہیں ہیں، ضرورت پڑے گی ہم تمہیں بدل دیں گے، ضرورت پڑے گی حکومت پلٹ دیں گے، ضرورت پڑے گی تمہاری زبانوں کو سل دیں گے۔ بریلی میں بیٹھنے والے مجدد کے بیٹے کا فتویٰ لوگ نہ بدل سکے۔ میں بتانا چاہتا ہوں سنیو، جب مجدد کے بیٹے مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا تو پھر خدا کا قرآن کیسے؟ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرزمین سسونا محلہ بیٹیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور ایک بات سنو، کہ جیسے بہت آئے بھونکنے کے لیے، بے شک اور یہ خود نہیں بھونک رہا، کچھ لوگ میں کی ادھر اس کے پیچھے کہہ رہا مجھے جلا دیو۔ ارے یہ تو تیرے ساتھ ہو نہیں تھا، خیریت بنا کے تو نے یہی بول دیا تاکہ سنی بھی دیکھ لیں تیرا انجام۔ بے شک زور سے بولو یار، سبحان مرتد ہو گیا، بددین ہو گیا، اور رہا قرآن کا مسئلہ، 26 آیتوں کا مسئلہ۔ تو تیری نسلیں بھی اگر اکٹھی ہو کے آ جائیں تو قرآن کا ایک نقطہ نہیں پلٹ سکتے۔ ظفر بھائی، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، امام احمد بن حنبل کا دور تھا، ایک سازش قرآن کے خلاف چلائی گئی، باقاعدہ تحریک تھی، اور تحریک نے کہا کیا تھا؟ قرآن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، چلو امام احمد بن حنبل کے پاس چلو۔ اکٹھا ہو گیا، دستہ آئے اور آ کر قلم لیا، کاغذ لیا، امام احمد بن حنبل کے سامنے رکھ کے کہا لکھو قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ سنو غور سے سنو بات، لکھو۔ امام احمد بن حنبل کے پیشانی میں پسینہ آ گیا، امتحان کی کھڑی تھی یار، بڑے بڑے اچھے پگھل جاتے ہیں، مگر لاکھوں سلام ہو امام احمد بن حنبل پر۔ سبحان اللہ، زور سے اور زور سے
ایسے لوگوں کے نام پہ دل سے بول دیا کرو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کے سر پہ پسینہ آیا، بولے مت لکھوا، کہا مطلب؟ کہا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کہا نہیں، لکھو قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل بولے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بے شک سبحان بے شک سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ لکھو قرآن مخلوق ہے، کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، امام احمد بن حنبل کے ڈالی گئی اور ڈال کر آپ کو قید میں رکھا گیا۔ سسونا کے زندہ دل سنیوں، جلسوں کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہیں دین سنایا جائے، سمجھایا جائے۔ نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی۔ نماز کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے کہا اگر کھانے اور پینے نہیں تو وضو کے لیے پانی دے۔ کہا نہیں دیں گے۔ کہا اچھا، تو اللہ کا شکر ادا کیا، مسکرا کے کہا خدا کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ کہا علم سے کیا کرو گے؟ کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے۔ کہا پھر؟ کہا اگر پانی نہیں ہے تو اللہ کا قرآن موجود ہے، اب بھی اللہ کا قرآن ہے، یہ مخلوق مدد نہیں کرتی، اللہ کا قرآن مدد کرتا ہے۔ مٹی سے تیمم کروں گا، خدا کے سجدے ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ مٹی سے تیمم کر کے امام احمد بن حنبل اللہ کے سجدے کرتے رہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قید میں ہے، نہ کھانے نہ پینے، کچھ بھی نہیں، ہاتھ بندھے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو امام احمد بن حنبل پر۔ لوگوں نے یہ سوچ کر دروازہ کھولا، پیاسے تھے مر گئے ہوں گے، بھوکے تھے ختم ہو گئے ہوں گے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے جشن غوث الورا میں بیٹھنے والوں، جب دروازہ کھولا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تم سے آرام کے بستر پر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں، صبح فجر کے بعد تم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ کبھی اپنی بیٹی سے کہا ہے تو نے کہ فجر کے بعد بیٹی 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن کا ایک پارہ پڑھ لے؟ کبھی بہو سے کہا تو نے کہ گھر کا کام بعد میں کر، پہلے خدا کا قرآن پڑھ؟ اپنی بیوی سے کہا تو نے گھر کا کام بعد میں پہلے خدا کا قرآن پڑھ؟ کہے گا تو تب کہ خود پڑھے گا۔ ذرا سا سر میں درد ہوا، بہو کو چکر آیا، ڈالی گاڑی میں میاں کے پاس، میاں ہاتھ رکھ کے بولا بہت بڑا کرا دیا تیری نند نے، کر دیا بیڑا غرق۔ 1 منٹ میں گھر کھڑا، بولا تمہاری ساس سے کیسی چل رہی ہے؟ تو وہ تو تنی پڑی تھی ساس کے نام پر۔ ہاں، کھٹ سے بولی اس سے تو میری بنتی نہ، بولا اس نے تو کرایا آدمی۔ مولانا اتنا چلاک تھا، سمجھ گئے، لوہا گرم تھا، مار دیا ہتھوڑا۔ بولے اس کا یہ سب کرا دھرا تم پر؟ بولے ہاں مجھے تو شک پہلے سے ہی تھا میاں۔ ہو گیا کا خراب؟ اب آئے یہ مجنوں آئے گھومتے ہوئے، کیا حال ہے جی، کیا بات ہے میاں ہماری بیوی کو؟ بولے یار آج تک تم سمجھے نہیں اپنی ماں کی چال۔ مجنوں بولا شک مجھے بھی تھا میاں، جس نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، 2 سال تک جگر کا خون دودھ بنا بنا کے منہ میں ڈالا، اسے کہہ رہا شک، اور جو گھر میں آگ لگا رہی ہے سامنے سے اسے کہہ رہا ہمدرد۔ کان کھول کر سنو، 40% ایسی بہو گھر میں داخل ہو رہی ہیں
جنہوں نے گھروں کو برباد کر ڈالا، وہ بیٹی میری ہو یا آپ کی، بہن تیری ہو یا آپ کی یا میری ہو، کسی کی ہو، جب ڈولی میں بٹھایا کرو تو اس کے کان میں فاطمہ الزہرا کی سیرت کے چند جملے بول دیا کرو۔ بیٹی گھر میں فاقہ ہو تب بھی رہنا ہے، اچھا لباس نہ ملے تجھے تب بھی رہنا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، بہت اچھا تھا۔ میرے بھائی گھر برباد ہو گئے، گھر میں داخل ہوا کام کر کے 3 دن کے بعد لے دیا آرام سے چاروں خانے چکے، شوہر آیا، نئی عمر کا لڑکا تھا، آ کے بولا امی، بولے ہاں، وہ کہاں ہے؟ بیوی کو وہ کہہ رہا، وہ اتنا پڑا ہوا تھا، تو ماں اشارے سے بولی جا، وہ لیٹی ہے کمرے میں، جا کے دیکھا دوپٹے اوڑے پڑی تھی، چہرے سے دوپٹہ ہٹایا، آنکھ کی کالی والی پتلی غائب، دیکھ کے لڑکا ڈر گیا، نئی عمر کا دولہا تھا، واپس آیا، بولے امی، بولے ہاں، بولے اس کی تو پتلی غائب ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا، ماں بولی ایک دن میں ڈر گیا، میں 3 دن سے باہر دیکھ رہی ہوں، دکھا دے کسی کو۔ بھاگا بھاگا حافظ جی کے پاس گیا، امام صاحب کے، امام صاحب میری بہو کی پتلیاں سیدھی کر دو۔ اب امام پتلیاں سیدھی کرنے رہ گئے، نہ مسئلے پوچھ رہے، نہ نمازیں یاد کر رہے، پتلیاں سیدھی کر دو۔ امام صاحب آ گئے، نئے عمر کے تھے، حافظ جی نے جو نظر ڈالی اس کی آنکھوں پہ، تو پیچھے وہ ہو گیا امام، بولا بھئیے یہ کام کسی امام کا نہیں ہے، مولانا کا نہیں ہے، میاں کہا جا لے جا۔ میاں نے لے کے موڑ کے پروں کی جھاڑو جو سر پہ ماری ہے، کھٹ سے پتلیاں آگے کو آ گئی۔ میاں بولے کون ہو تم؟ بولی وہ بدائیوں والی چھوٹی بڑی سرکار ہے، چھوٹی بڑی سرکار ہے، ہاں اتنی بڑی سواری ہے کہ دونوں کو لیے گھوم رہی ہے، چھوٹی بڑی سرکاریں اس پہ عجیب حالت۔ میاں بولے کیا چاہ رہے ہو؟ بولے گھر بدلوا دو، گھر بدلوا دو، گھر کہاں رہے گی؟ بولے سسونا میں نہ رہوں گی، شیش گھر میں رہوں گی، یا بریلی میں رہوں گی، یا رامپور میں رہوں گی، اس گھر میں رہوں گی۔ بولے مطلب؟ بولے جب جب اس گھر میں آگی جب ہی سوار ہوں گے، ہاں یہ سواری تھی۔ میاں بولے 2100 میں رہوں گا۔ بولے پھر؟ بولے کتا بھی چلانے کے دوں گا، کچھ باندھنے کے دوں گا، اور گھر بدل دے۔ بولا بالکل ٹھیک، مقصد حل ہو گیا صاحب۔ جا کے شیش گڑھ، رامپور، بریلی کمرہ لیا، یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں مجنوں، اور یہ گھر میں لیٹی پورے دن موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں۔ کام شروع، جو مقصد تھا وہ حل۔ کان کھول کر سنو، جو بہو فیملی میں رہنا پسند نہ کرے، کان کھول کے سن لو، میں بتا رہا ہوں جملہ، فیملی میں رہنا پسند نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے کھلا کے روٹی ساس اور خسر کو ثواب کمانا پسند نہ کرے، وہ غدار ہو سکتی ہے، رسول پاک کی بیٹی فاطمہ کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی مکار عورت ہے وہ، شادی کرنے سے پہلے جس کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لانا چاہتے ہو تو اس کے باپ اور ماں سے یہ شرط رکھ دو، ہمیں لمبی چوڑی گاڑیاں اور جہیز نہیں چاہیے، کنیز فاطمہ دلہن چاہیے۔ جس دن کنیز فاطمہ بن کے غوث پاک کی ماں کی سیرت کو دوپٹے میں باندھ کے تیرے گھر میں بہو داخل ہو گئی، پیدا ہونے والا بچہ اگر غوث آدم نہیں تو غوث آدم کا غلام ضرور پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، واہ۔ علاج ہو رہے ہیں، 8 دن 40 دن کے چلے کرا رہے ہیں علاج کرانے والے۔ تمہاری عورتوں، تمہاری بیٹیوں سے ایک آسان علاج غوث پاک کے منبر سے سن کے چلا جا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے،
बचपन ही से अपनी बेटी को 5 वक्ता नमाजी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायर हिंदुस्तान ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। हाय हाय हाय, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चेहरा देखें आप, ज़ियारत करें, नबी की नात पढ़ने वाला कलंदर है। हाँ, दुनिया ए सुन्नियत जिसको सुनने के लिए बेकरार रहती है, शहंशाह तरन्नुम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी पूरी शान शायरी के साथ मिंबर पे हाजिर। ये आ गए, अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, मैं बात तो पूरी कर लूं। बात सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। यहां से एक नुस्खा ले लो आज। नुस्खा क्या है? अपनी बेटी को 5 वक्ता नमाजी बना दे। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। नमाजी, जोर से बोलो भाई। नमाज़, नमाज़। हाँ, और अपनी बेटी से ये कह दे और बहू से भी कह दे, अपनी बीवी से कह, बेटे की बहू से कह, अपनी बहन से बोल कि 4 वक्त की नमाज मुकम्मल पढ़ ले, और जब 5वें वक्त की नमाज फजर की पढ़ने के लिए उठे तो घर में चारूट कशी बाद में, सफाई बाद में, क्लीन घर को बाद में, नाश्ता बाद में, खाना बाद में, कपड़े की तब्दीली बाद में, सब कुछ बाद में, पहले मुसल्ले पर बैठे बैठे कुरान अजीम उतार और कुरान पाक उठा के, ए मेरी बेटी एक पारा पर, ए मेरी बहन एक पारा पर, ए मेरी बहू एक पारा पर, ए मेरी माँ एक पारा पर, और अगर एक ना पढ़ सके तो आधा पढ़ ले, आधा ना पढ़ सके तो पाँव पढ़ ले, और अगर तेरे बच्चे उठ गए हो, छोटे बच्चे हो, पाँव भी ना पढ़ सके तो चारों मुल्क की तिलावत करके अपने घर में सफाई करते, ये अमल करके तेरा कदम जिस घर के कोने में जाएगा, हर घर इंशाअल्लाह बलाओं से तेरा महफूज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर दर्द की दवा है कुरान। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान 3000 बीमारी उतारी है अल्लाह ने जमीन पर। कितनी? 3000। 1000 बीमारियों का इलाज हकीमों तबीबों मालियों पर है। ये हकीम भी हैं, जफर बज़मी साहब माशाअल्लाह, ये ज्यादा जानते हैं इस मामले में। 1000 बीमारियों का इलाज है हॉस्पिटलों में, हकीमों के तबीबों के। मुकम्मल 3000 बीमारियों का इलाज अल्लाह ने कुरान अजीम में छुपा कर, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने कलाम में छुपा कर रखा है 1000 बीमारियों का इलाज। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। छुपा कर रखा है अल्लाह ने कुरान अज़ीम में। कुरान पढ़ो शिफा याब हो, कुरान पढ़ो बीमारियों से बचो, कुरान पढ़ो बीमारियों का इलाज करो। पढ़ो तो आओ तो कुरान के पास। नहीं, तुम करीब हुई नहीं हो, तुमने तो बस मियाँ लोग देख लिए। माँ अलग हो रही हो जा, बात दूर जा रहा है हो जा। हाँ, दीदी गले से ना हटे। मैं मना नहीं कर रहा भैया, टांग के घूम खूब, बीवी को लगा दिल से, लगाने की चीज है, मगर जश्न गौसुल वरा में बैठने वाले ये भी सुन, माँ माँ है, इसे कभी मत भूल। बाप बाप है, इसे कभी मत भूल। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते घूमते हो, आज हाफिज की दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। बर्बाद कर दिया जगह कितने पीरों ने, उजड़ पीर मिल गए उजड़, ये कह के एक बार नहीं दे रहा पीर कि मुझसे खूब हाथ रखवाता। हर जुमेरात तो पीर को कभी बाप का भी हाथ चूमा है तूने, कभी बाप का भी हाथ रखवाया है तूने। कान खोल कर सुन ले,
ایسے پیروں کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے. ہمیں وہ پیر چاہیے جو قرآن کے قریب کرتے, جو اللہ کے قریب کرتے, جو مصطفیٰ کے قریب کرتے, جو ماں باپ کے قریب کرتے. ایسا پیر دنیا میں بھی بچائے گا, قبر میں بھی بچائے گا, میدان محشر میں تمہیں جنت کا دولہا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیالہ لے کے گھومتے ہو تم, حافظ جی دعا کرو, قاری صاحب دعا کرو, مولانا صاحب دعا کرو, مفتی صاحب دعا کرو. سونا کے زندہ دل سنی جملہ سن, دعا کے لیے دل چاہیے دل, اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری پوری ماں کے سینے میں چھپا کے رکھا ہے, وہ دل کسی مفتی کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی پوری ماں کا قدم چوم لے. اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے مسکرا کے جنتی کہہ دیا, تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ. ماں ہے, مدد دنیا والوں سے نہ چاہ کے اللہ سے, اس کے رسول سے اور قرآن سے. بات ادھر چلی گئی تھی, پھر وہیں آ جاؤ جہاں تھے. امام احمد بن حنبل, بے شک سبحان اللہ. زور سے نہیں بول رہے. لوگوں نے یہ سوچ کے کمرہ کھولا, نہ پانی دیا نہ کھانا دیا, مر گئے ہوئے. جب دیکھا کھول کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, بے شک سبحان اللہ. پوری طاقت سے کہہ کے دکھاؤ یار. پوری طاقت سے قرآن کی تلاوت کی آواز. ڈر گئے, ڈر لوگ. باہر نکالا, ہتھ گڑی کھولی, بیڑیاں کھولی, قلم لائے, کاغذ لائے, سامنے رکھ کے کہا امام احمد بن حنبل سے, لو اب تو لکھ دو کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل بولے, میری حالت دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں ہوا, لکھ دوں؟ بولے ہاں. اٹھایا قلم, لکھا. قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. ہزاروں کا مجمع موجود تھا, جنہیں کتنوں کی زبان سے نکلا, صرف اتنا بتا دو یہ ہمت کہاں سے آئی, یہ طاقت کہاں سے آئی, یہ قوت کہاں سے آئی, یہ جسارت کہاں سے آئی. امام احمد بن حنبل بولے, سینہ نبی کے عشق کا مدینہ ہے پہلے سے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. گردن پہ خنجر چلے گا, خون کا آخری قطرہ بھی جب زمین پر آئے گا تو یہی کہتا ہوا آئے گا کہ قرآن کل بھی خدا کا کلام تھا, آج بھی خدا کا کلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, سر زمین سے سونا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے بھائی, قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کیا کرو. بات ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے خطبے کے بعد, اس کا ترجمہ سن لو. اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. بھائی تم بھی بیٹھ جائیے, بیٹھو بیٹھو بھائی بیٹھو. پھر نیچے سے رکھو. کس کے ساتھ؟ زور سے کہہ کے دکھائیے ذرا. سچوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پیچھے والے بھی کہہ کے دکھاؤ ذرا زور سے. ایک بار نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کے کہہ کے دکھاؤ, سچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم نے ماحول کا جائزہ لیا ہے, لوگوں میں دیکھا ہے, معاشرے میں نظر دوڑائی ہے. کوئی امتیاز نہیں ہے بیٹھنے کا, جس کا جہاں موقع لگ رہا وہیں بیٹھ رہا. جواریوں میں تم بیٹھو, سود لینے والوں میں تم بیٹھو, شرابیوں میں تم بیٹھو, جھوٹوں میں تم بیٹھو, اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو یہ اور کہہ دیں بولے بھئی یہ بچا ہوا کون ہے, مطلب الٹا اسے ہی سمجھا رہے. اور کہہ رہا بچا ہوا کون ہے, عجیب آدمی ہے تو. ایک شخص سے کسی مولانا نے کہا, یار یہ تو جو شراب پی رہا تو تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو گلاس دکھا کے بولا, مولانا صاحب کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ کہا مطلب؟ کہا یہ شراب نہیں ہے. مولانا بولے اور کیا؟ بولے جوس ہے, جوس. بولے یہ کہتا جوس ہے بھائی, بولے بیئر. اور بیئر جو ہوتا وہ شراب نہیں ہوتی, جوس ہوتا. لے موت کو جوس بتا رہے آپ. اعلیٰ حضرت نے نبی کی ایک حدیث نقل کی ہے فتاوی رضویہ.
सलासत ला यदखुलून जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जरा सब जबान खोलो, मुंह खोल के बोलो, कितने लोग? नंबर 1, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तौबा कर इन गुनाहों से, रुक जा इन गुनाहों से। कभी मत बैठो ऐसों के पास। तुम्हें बैठना कहां है? कुरान कहता है सच्चों के पास। बेशक सुभान अल्लाह। किसके पास? सच्चों के अच्छा, शेख सादी एक जबरदस्त आलिम है और जबरदस्त वली है। ये उलमा जानते हैं शेख सादी कैसे है। अल्लाह अल्लाह। एक शेख सादी का एक बोल जफर भाई मैं सुना दो इस महफिल में, सुभान अल्लाह बोले। शेख सादी कहते हैं 2 किताबें बहुत मशहूर हैं उनकी, इब्तदाई गुलिस्ता और दूसरी पोस्ता। पोस्ता के अंदर हजरत शेख सादी फरमाते हर इंसान चाहता है मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बुलंद हो जाऊं, मैं मुकर्रम हो जाऊं, इज्जतदार हो जाऊं। शेख सादी कहते हैं लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बड़े हो जाओ तो बड़ा होने के लिए पर लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो, तुम खुद ब खुद बड़े हो जाओ। बात समझ में आ रही है? बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो तो गौसे आदम का जिक्र सुनने और करने बैठे हैं। इंशाअल्लाह कोई जलील नहीं करेगा तुम्हें। और सिर्फ बात यही नहीं है, गौसे आदम यहाँ तक कहते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम अपनी जबान से ले नहीं सकता, और जब तक मैं ना चाहूं मेरी महफिल को कोई सजा नहीं सकता। इसका मतलब तुम जिक्र, हम जिक्र कर रहे हैं, ये गौसे पाक की मर्जी है, तुम बैठ कर सुन रहे हो, ये गौसे पाक की मर्जी। शेख सादी और सुन लीजिए, शेख सादी का इस्तंजा की गरज से एक मिट्टी का ढेला उठाया था, हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। सिसोना वालों, मिट्टी से खुशबू आना कमाल है ये नहीं? जोर से बोलो। तो अल्लाह के बार नाम अर्ज की मौला, इसे गोयाई दे, पूछो तो खुशबू आई कहां से? इतना जब कहा तो हाथ पर रखा हुआ ढेला बोल उठा। शेख सादी पूछो क्या पूछना? अल्लाह अल्लाह। शेख सादी कहते हैं कि खुशबूदार कैसे बना? बताऊं? बोले हाँ। कहा खेत में था, मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था, फूल थे, शबनम पड़ती थी उसकी पंखड़ी पत्तियों टहनियों पर, तो जब गिरती तो हमारे सीने पर आती थी। आज किसान ने दरख्त गुलाब का काट दिया, मिट्टी जोत दी, खेत जुता, मिट्टी के ठेले इधर उधर गए, उन्हीं मुनफरिद ठेलों में से एक आपने उठा लिया। शेख सादी, ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है। कहा उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है जिसके साए में हमें रहने का मौका मिला। बिना तशबीह और तमसील से सोना वाले कान खोल कर सुनो, हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, सुनिए जुमला। अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार हो सकता है, तो गौसे पाक के जलसे में बैठने वाला सुन्नी भी कयामत के दिन जन्नत का हकदार हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर ज़मीने सिसोना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठना किसके पास है? हमें जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से। अच्छा, सच्चा कहते किसे हैं? बस 2 मिनट की बात सुन ले, तकरीर खत्म। 1 घंटा होने वाला, मेरे 5 मिनट बाकी है बस। सुनिए आप, सच्चा किसे कहते? सच्चा तो अपने आप को दुनिया कह रही है। हाँ, बड़ा बड़ा झूठ अभी यही कह रहे हैं, मुझसे सच्चा कौन है? ले, अजीब आदमी है। एक सच्चा दिखाते हैं, नाम अब्दुल कादिर है उसका। क्या बात? जोर से नहीं बोल रहे? हाँ, पैदा भी नहीं हुए थे। सैकड़ों बरस पहले जुनैद बगदादी ने कहा था कि एक बच्चा ईरान में पैदा होगा, दफन बगदाद में होगा और चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। नाम उसका अब्दुल कादिर होगा।
اور جنید بغدادی کون ہے؟ اے اے ان کے زمانے کے ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا، خواب، اور خواب کیا تھا؟ اپنے سر پہ آسمان کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ ہاں، صبح دن نکلا، امام کے حجرے میں پہنچا، امام صاحب فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے، موٹی موٹی سرخ آنکھیں، گرد و غبار میں ہٹا ہوا، حجرے کے سامنے جا کے بولا حافظ جی؟ بولے ہاں، بولے خواب دیکھا، تعبیر بتاؤ۔ کیا ہے بھائی؟ کہا رات اپنے سر پہ آسمان کو لے کے میں بھاگ گیا۔ اتنا کہہ کے امام کے حجرے میں تو اندر کو چلا گیا، امام حجرے سے نکل کے بھاگ گیا۔ بولا یار آدمی ہے یا جن ہے؟ اس سے آسمان سے کیا مطلب بھائی؟ بولا بات سنو حافظ جی، ڈرو مت۔ بولے مطلب؟ بولے یا تو بتا دو سچائی کیا ہے، ورنہ کوئی ایسا بولا نہ بتاؤ۔ کہا بغداد چلا تھا، جنید بغدادی نے ان سے پوچھے ارے میاں اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ بے شک سبحان زور سے بولو یار۔ اور پیاسی کو کیا چاہیے؟ بولو زور سے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جلسے میں نے بولا پیاسے کو کیا چاہیے، تو ایک بولا 2 آنکھیں۔ کچھ بھی کہہ رہے آدمی جوش میں۔ سنیے، بھاگا بھاگا بغداد، صدر گیٹ میں قدم رکھا تو لاکھوں کا مجمع سامنے، کانجے کا جنازہ۔ اعلان سر نے اعلان کیا ادب سے چلو جنازہ جنید بغدادی کا۔ ارے میاں دھڑکنیں بڑھ گئی، ارے یار انہی سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا اور انہی کا جنازہ، کروں تو کیا کروں؟ ثواب کی نیت سے کاندھا لگا دیا۔ جیسی کاندھا لگایا بغیر پڑھا آدمی تھا۔ اعلان سر نے اعلان کیا ادب سے چلو قبرستان قریب۔ دھیرے دھیرے کاندھا ہٹایا، بولے ایسا نہ ہو جتنے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں انہیں بھی قبر میں ہٹا دیا کاندھا۔ جیسی ہٹایا ادھر جنازے کی مسیری سے کاندھا اس نے نکالا، ادھر جنید بغدادی کے جنازے سے آواز آئی، ارے کاندھا ہٹانے والے ڈرے مت، یہی ہے تیرے رات کے خواب کی تعبیر۔ تو نے جو اپنے سر پہ آسمان کو اٹھایا اور تو بھاگا تھا، وہ آسمان نہیں تھا بلکہ اسی جنید بغدادی کا جنازہ تھا۔ اس لیے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ عرش الہی ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ لوگ بڑے بہت ہوتے ہیں، وہ یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا چرچا جنید بغدادی نے کیا۔ ٹھیک پیدا ہوئے تو لاجواب، 2.5 سال کے تھے تو لاجواب، 3.5 سال کے تھے تو لاجواب، 4 سال کے تھے تو لاجواب۔ ارے میاں حافظ قرآن تو ماں کے پیٹ سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارے زور سے بولو۔ آج بھی مائیں ہیں، چور پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکو، شرابی، بھٹیے، اٹیچی مار، وہ بھی ماں تھی جس نے تمہیں غوث آدم عطا کیا۔ بے شک سنو، 16 سال کے ہوئے تو ماں سے کہا بغداد جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ آج کی ہوتی تو سر چوم کے کہہ دی نا، میں نہ جانے دوں گی تجھے، اجڑ گئے نا، اجڑ گئے۔ مگر وہ ماں تھی، ماں ہے کنیز فاطمہ، سر چوم کے کہا میری دعائیں تیرے ساتھ، جا۔ بے شک جتنا گھر میں تھا بٹوارا کر کے سارے بھائیوں کو دیا، 40 سونے کے سکے انہیں دیے۔ جب قافلے کے ساتھ چلے، جملہ واقعہ بتانا مقصد نہیں، اصل بات تک پہنچانا مقصد ہے۔ سبحان اللہ زور سے کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ سکے جیب میں ڈال کے ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہاں خرچ کرنا جہاں نبی کے دین کے لیے ضرورت پڑے، موقع بہت ملیں گے، مگر بیٹے جھوٹ مت بولنا، اللہ جھوٹوں کا ساتھ نہیں سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ عمر تھی 16 سال، اتنی 16 سال یا 40 سال کا بھی کوڑا جھوٹ بول لیا سفید، شرم نہیں۔ یہ 16 سال کے تھے، چل دیے، سرحد قریب آئی تھی بغداد کی تو رہزنوں نے قافلہ لوٹ لیا۔ بچہ سمجھ کے عبدالقادر کو چھوڑا۔ سردار نے کہا جیلان میری رشتہ داری کا شہر ہے، سب کو بلاؤ۔ سارا قافلہ بلایا، چوروں کے سردار کے سامنے بیٹھا۔ جب قافلہ بیٹھا تو سردار کھڑا ہوا اور کھڑے
کھڑے ہو کر کہا بھائی تم سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ غور سے سنیں جملہ، اتنا جب کہا تو سارے لوگ خاموش۔ ایسے موقع پر 16 سال کے عبدالقادر نے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، جس کی چمک کا حال یہ تھا دیکھنے والوں کی آنکھیں چلی آ گئی، اور اسی حسن کے جلوے جب بریلی میں چمکے اور 81 وقت کے مجدد امام عشق و محبت نے محسوس کی تو قلم اٹھا کے بولے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب سرانا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا، اٹھنے کے بعد خود بھی کھڑے ہو گئے۔ سردار بولا مطلب؟ کہا تم نے کہا سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ بولے پھر؟ بولے میں باقی۔ بے شک زور سے بولو، جنہیں کتنوں نے پیٹھ پہ گولیاں کھا لی اور جیب کا بٹوا نہ دیا، مر گئے۔ 100 کا نوٹ نہ دیا کسی کے ہاتھ میں، ہاتھ کٹ گئے، مٹھی نہ کھولی۔ ہمارے باپ میرے بھو، ارے بولو یار زور سے۔ تقویٰ تھا بس، ہاں۔ بولے میں باقی۔ چوروں کا سردار بولا بھئی راستہ دو، راستہ بنایا جیسے آپ نے بنایا۔ سردار کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا، سردار ہے۔ بولا بھئی ذرا اب 16 سال کے بچے کا جواب سن لو، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ قاعدہ 16 سال کے عبدالقادر بولے سن، سردار ہوگا چوروں کا، سچوں کا نہیں ہے۔ زور سے کہاں بتلا؟ کہا آنا نہیں سیکھا کسی کے پاس، ملنا ہے تو تو آ۔ بولے تو کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جس کے گھرانے سے ہوں، اس نبی نے کہا تھا جب تک میرے رہو گے تمہیں کسی کے قدموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ سمٹ کے تمہارے قدموں میں آئے گا۔ میں کل بھی نبی کا تھا، میں آج بھی نبی کا ہوں، میں کبھی نبی کے راستے سے نہ بچا، ضرورت ہے تو تو آ جا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہ ہو، تم ہی بھاگے پھر رہے ہو ادھر سے ادھر۔ غوث اعظم بغداد میں ہے، جلسہ سے سونا میں منایا جا رہا، غریب نواز اجمیر میں ہے، ہندوستان کے راجہ کے نعرے سے سونا میں لگایا جا رہا، اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے شیش گڑھ میں لگایا جا رہا۔ تم 100 کا بھی نہ اٹھتے، تمہاری آنکھیں بھی نہ کھلتی۔ اعلیٰ حضرت و تاج الشریعہ کے مدار پہ صبح صبح کنٹلوں پھولوں کی برسات ہو رہا۔ کس نے کہا تھا؟ نبی نے، جب تک تم میرے رہو گے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت، زمانہ تمہارے قدموں میں آئے گا۔ 16 سال کے عبدالقادر نے کہا تو چوروں کا سردار اٹھا، کہا بھئی حضرت ہو کچھ ہے بچے میں؟ قریب گیا اور مسکرا کے کہا نام کیا ہے؟ بولے عبدالقادر۔ باپ کا نام؟ کہا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اچھا اور آگے؟ کہا فاطمہ ام الخیر میری ماں، پیدائش جیلان کی اور خاندان مدینے کے مصطفیٰ کا۔ اتنا سننا تھا، سردار چپ ہو گیا۔ بولا کچھ ہے تیرے پاس؟ بولے اور کیا غریب سمجھا تو نے؟ ہم سے بڑا امیر کون ہوگا؟ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہاں سید غریب ہوتا کیا؟ ارے بولو بھائی، کتنے ہی غریب ہو مگر زکات نہیں دے سکتے اسے۔ کہا غریب سمجھا تو نے؟ کہا کیا ہے؟ میں ہاتھ ڈالا، 40 سونے کے سکے نکالے، سامنے رکھ کے بولے لے۔ سردار بولا یار اتنا تو پورے قافلے پہ بھی نہیں تھا جتنا اکیلے پہ۔ کہاں سے آیا بھائی؟ بولے میری ماں نے دی۔ مطلب؟ کہا مطلب تیرے سامنے ہے، زیادہ بحث مت کر۔ کہا تو اگر نہیں بتاتا تو خبر نہ ہوتی۔ بولے کیوں نہ بتاتا؟ چند سکوں کے لیے اپنی ماں کی دودھ کا حق پامال کر دوں؟ میری ماں کے دودھ کی قیمت ادا کرے گا تو؟ ارے میری ماں نے کہا تھا بیٹا ایک سچوں کے ساتھ اللہ ہے،
تو کیا میں اللہ کا ساتھی نہ بنوں؟ شرم کر. اتنا سننا کا لرزہ بر اندام ہو گیا سردار. کہا عبدالقادر معاف کر دے. کہا معاف کرنے والا اللہ ہے. جتنا قافلے سے ساز و سامان لیا تھا سب واپس کیا اور 40 سونے کے سکے حضور غوث پاک کے پاکٹ میں ڈالے. 16 سال کے غوث آدم کے ہاتھ پر 50 سال کا چور ہاتھ رکھ کے بولا تیرے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے. تو جو ساتھ میں 100 چور اور تھے وہ بولے بات سن بھائی, چوریاں تیرے ساتھ کی ہیں تو توبہ بھی تیرے ساتھ ہی ہوگی. آج 16 سال کے غوث آدم کے ہاتھ پر سینکڑوں چوروں کے ہاتھ, چوروں کے سردار نے رو کر کہا عبدالقادر ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے ہم نے تجھے معاف کر دیا اور تم سب کا حشر قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. اتنا جب کہا تو غوث آدم مسکرا کے بولے ارے اسے میں کیا کہوں, اسے تو بہت دنوں پہلے میرے نانا کہہ کے چلے گئے المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جھوٹوں کے ساتھ رہو گے حشر جھوٹوں کے ساتھ ہوگا, سچوں کے ساتھ رہو گے حشر سچوں کے ساتھ ہوگا. اللہ بروں کی صحبت سے بچائے اور سچوں کا ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.